اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز شرکاء آئیں دین سیکھیں کورس بحمد اللہ تعالی ہم حصہ دوم علوم الحدیث لیکچر نمبر 6 میں شریک ہیں۔ آئیے اپنے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے اصطلاحات حدیث میں حدیث، سنت اور اثر۔ کل ہم نے پڑھا تھا حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ حدیث، سنت اور اس سے ملتی جلتی ایک اصطلاح اثر بھی استعمال ہوتی ہے۔ آج ہم اثر کا معنی سمجھیں گے اور اس کا جو استعمال ہے اصطلاحات حدیث میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اثر کا لفظی معنی ہوتا ہے نشان یا آثار قدم۔ اثر، نشان یا آثار قدم، یعنی قدم کا بھی نشان، کسی چیز کا نشان، کسی چیز کا کسی چیز پر نشان پڑ جانا، اس کو اثر کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو اسی سے لفظ ہے تاثیر، اور تاثیر کہتے ہیں کسی چیز پر اثر ڈال دینا، کسی چیز پر اثر، نشان ڈال دینا، اس کو کہتے ہیں تاثیر۔ مثال کے طور پر ہم اردو میں بھی عموماً یہ جملہ بولتے ہیں کہ فلاں شخص کی آواز میں بڑا اثر ہے، وہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو دل میں اتر جاتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے فلاں شخص کی نعت میں بڑا اثر ہے، اسی طرح کہا جاتا ہے فلاں شخص کے وعظ میں بڑا اثر ہے، خطاب میں بڑا اثر ہے۔ تو اثر کا مطلب یہ کہ اس نعت خان یا قاری قرآن یا واعظ کی بات دل پر اثر چھوڑ جاتی ہے، دل پر اثر چھوڑ جاتی ہے، اس کی ایک تاثیر دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا تاثیر ہوتی ہے؟ چونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہے، قرآن مجید کی بات کر رہا ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہے، تو وہ بات جتنے اخلاص سے، جتنی محبت سے پہنچا رہا ہوتا ہے، اتنا ہی اثر سننے والے کے دل کے اندر اترتا چلا جاتا ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں تاثیر ہونا۔ یہ تو تھا اس لفظ اثر کا لفظی معنی۔ اس کی جمع ہے آثار۔ اصطلاحات حدیث کے اندر لفظ اثر حدیث کے ہم معنی ہی استعمال ہوتا ہے۔ محدثین کا ایک بڑا گروہ، ان کی رائے یہ ہے کہ حدیث اور جیسے سنت میں کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح اثر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ حدیث، سنت اور اثر ایک ہی چیز کا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، آپ کے احوال معاملات ہی حدیث ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال ہی سنت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور افعال اور احوال ہی اثر ہیں۔ یعنی تینوں چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جبکہ علماء کا، محدثین کا ایک گروہ وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، فرق ہے۔ جیسے کل میں نے حدیث اور سنت میں فرق بیان کیا تھا، اسی طرح اثر میں بھی فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اثر سے مراد وہ اقوال ہیں جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی آثار صحابہ، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے آثار صحابہ۔ آثار صحابہ و تابعین، آثار صحابہ و تابعین، آثار صحابہ و تابعین، یعنی راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے فلاں شخص نے حدیث بیان کی اور انہوں نے فلاں سے بیان کی،
انہوں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس کے بعد وہ بات بیان ہو جاتی ہے۔ یعنی جو سلسلہ روایت ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا جو روایت جو حدیث صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر ختم ہو جائے اس کو اثر کہتے ہیں یا اس کو آثار کہتے ہیں۔ اس کے لیے دو اصطلاحات اور ہیں، وہ بھی سمجھ لینا، خالی از فائدہ نہیں ہوں گی۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مرفوع، اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے موقوف۔ مرفوع حدیث، موقوف حدیث۔ مرفوع سے کیا مراد ہے، موقوف سے کیا مراد ہے، یہ سمجھ لینے کے بعد پھر ہم انشاءاللہ مزید اچھے انداز کے ساتھ اثر کے معنی کو سمجھ سکیں گے۔ مرفوع کا لفظی معنی ہوتا ہے بلند کیا گیا، جس چیز کو بلند کیا گیا ہو اسے مرفوع کہتے ہیں، جسے اٹھایا گیا ہو یعنی بلند شدہ، انگلش میں کہتے ہیں ایکسالٹڈ، بلند شدہ۔ وہ روایات یا وہ احادیث جن کی سند یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث روایت کی، ان سے اگلے صحابی نے روایت کی، پھر ان سے اگلے، پھر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی روایت کی سند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی، اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک بیان کیا گیا، اس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع، یعنی جس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اس کو مرفوع کہیں گے۔ اور اس کے مقابل ہے موقوف۔ موقوف کا معنی ہوتا ہے رکا ہوا، ٹھہرا ہوا۔ موقوف کا معنی بولیے، رکا ہوا یا ٹھہرا ہوا۔ وہ روایت یا وہ حدیث جس کی سند جا کر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جائے اور اس سے آگے اس کی نسبت پیش قدمی نہ کرے تو اس کو کہتے ہیں موقوف، یعنی جس کی سند صحابی رسول تک پہنچ کر ختم ہو جائے اس کو موقوف کہیں گے۔ اب علماء محدثین کی یہ رائے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث کی، جس روایت کی سند حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے اس حدیث کو مرفوع کہیں گے یا حدیث کہیں گے یا سنت کہیں گے، اور جس کی روایت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا کر ختم ہو جائے اس کو اثر کہیں گے۔ بات سمجھے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچ کر ختم ہو جانے والی روایت اس کو اثر کہا جائے گا، اور جس روایت کی سند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے اس کو حدیث یا سنت کہا جائے گا۔ ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہم رفتہ رفتہ اصطلاحات حدیث کے اسباق میں آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا صحیح لطف اسی وقت ہوگا جب آپ ان اسباق کو لکھیں گے، نوٹ کریں گے، بار بار ان کو سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میں نے گروپس میں بھی میسیج دیا ہے، میں اب ڈائریکٹلی آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ گروپ کے اندر جو ایڈمن ہیں ان کو آپ ان باکس میسج کر کے جو چیز سمجھ نہ آئی، کوئی مسئلہ دریافت کرنا چاہتے ہوں، کوئی کمنٹس دینا چاہتے ہوں، آپ ان باکس کریں، ضرور ان باکس کریں، اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ شوق سے، دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح سے خاموشی سے پڑھتے رہیں گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میں جو محنت کر رہا ہوں یہ آپ تک پہنچ بھی رہی ہے نہیں پہنچ رہی۔ لہذا میری آپ سے درخواست ہے، ضرور کمنٹ کریں، روزانہ کے سبق پر کمنٹ کریں، بھلے ایک جملہ کہیں، بھلے یہ کہہ دیں کہ ہاں ہمیں سمجھ آ رہی ہے اور الحمدللہ تعالی ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ مجھے ایک دوست نے کہا کہ جیسے ہی یہ اسباق پہنچتے ہیں مجھے انتظار رہتا ہے
تو جیسے ہی پہنچتے ہیں تو میں اپنی فیملیز کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی، لاہور میں، لاہور سے باہر، پاکستان میں جہاں جہاں میری ریلیشنز ہیں، میں ان تمام لیکچرز کو بھیجتا ہوں اور وہ لوگ سن کے اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو سبق آپ خود پڑھ رہے ہیں، جو علم آپ تک پہنچ رہا ہے، اس علم کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔